والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيدي أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج بلند پڑھیں صلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین. حاضرین و سامعین محترم، عالی مرتبہ علماء کرام، بالخصوص رونق محفل، زینت محفل، رونق بزم صدارت خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب خطیب جامع مسجد اعلیٰ، حضرت علامہ مولانا مصنف کتب کثیرہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا حافظ جناب مولانا شہزاد مجدی صاحب مدثر العالی، اور آج کی اس محفل کی رونق اہل سنت جماعت کی ساری محافل کی رونق میری مراد استاد الفاظ جناب محترم حافظ نذیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ. آپ حضرات بڑی محبت سے یہاں بیٹھے ہیں اور آپ نے بڑی دیر سے ثناخوانی سماعت کی ہے. ہمارے خوبصورت ثناخانوں نے آپ کے سامنے بڑے پیارے انداز میں میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخانی پیش کی ہے. اور رقیب محفل جناب حافظ سامان نقشبندی صاحب نے آپ کے سامنے اپنے انداز میں حضور علیہ السلام کی ثناخانی کی ہے. اور یہ محفل پاک ہمارے محترم جس طرح حضرت قبلہ نے آپ کے سامنے حاجی صاحب کا تعارف کروایا ہے، اور آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جناب محترم عالی مرتبہ حاجی محمد یاسین صاحب جو اس محفل کے بانی ہیں، جنہوں نے بڑی محبت سے، اور آپ کے صاحبزادہ صاحب حاجی محمد عثمان صاحب نے یہ محفل پاک بڑی محبت سے سجائی ہے. آپ حضرات بڑے آپ کے خوبصورت سے رونق افروز ہیں. آپ حضور علیہ السلام کے مبارک ذکر کی یہ محفل ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل الحمدللہ تعالی گلی گلی محلہ محلہ مسجد مسجد جو ہے حضور کی ذکر کی محفلیں ہو رہی ہیں. آپ علامہ نقشبندی صاحب کی دن رات آپ کو پتا ہے کہ بھی محافل میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ ان کا خاصہ ہے کہ یہ سبق بھی جو دورہ حدیث شریف کی کلاس ہے اس میں پڑھتے، تو یہ نہیں ہوتا کہ رات کو یہ محفل میں ہوں اور صبح سبق میں حاضر نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. آپ اتنے طالب علم بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، میری آپ سے یہ گزارش ہے جس طرح حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب نے فرمایا کہ مدارس کا نظام ہے اتنا ماشاءاللہ وسیع تھا، جس اللہ تعالیٰ اسے بڑی ترقی دے. یہ ہمارے مدارس ہمارے قلعے ہمارے مسلک میں یہ محافل ہیں، تو ان بچوں کو جو خاص طور پر مدارس میں پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ محفل اٹینڈ کر کے جلدی سو جائے اور جا کے سویرے اپنا سبق ضرور پڑھے. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے درمیان مصنف کتب کثیرہ مناظر اہل سنت قاطع نجدیت و رافضیت و تفضیلیت حضرت علامہ مولانا شہزاد مجدی صاحب، یہ آپ کے سامنے درویشی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے. یہ ہماری جیلم کے اندر بہت منور ہے، یہاں کے یہ رہنے والے ہیں اور کئی کتابوں میں مصنف ہیں.
سوشل میڈیا پر بھی الحمدللہ تعالیٰ آپ نے اہل سنت و جماعت کی نظریات کا دفاع کیا ہے، اور ہر وقت آپ ماشاءاللہ اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے نظریات کا تحفظ کریں اور جو مخالفین ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ ابھی قریب ہی ان کی ایک کتاب مکتوب ہے شرح عقائد مجددیہ، حضرت امام البانی مجدد الفسانی شیخ احمد سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک مکتوب کی انہوں نے شرح لکھی جو ہندوستان سے چھپی، ابھی میں نے وہ دیکھی ہے تو یہ بہت خوشی ہوئی۔ ابھی مجھے اس بات کا یہ افسوس ہے، میں سمجھتا تھا کہ یہ مجھے مل جائے گی، لیکن حضرت فرما رہے کہ یہ ایک یہ نسخہ آیا ہے، تو میں نے اس کی فہرست دیکھی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو بہت علمی کام ہے الحمدللہ، تو یہ جلد ہی جیسے بھی آئے گا آپ اسے ہاتھوں ہاتھ خریدیں، آپ رابطہ کریں اور حضرت کے ساتھ رابطہ کر کے اس کتاب کو آپ پھیلائیں تاکہ جو ہمارے علمی محاذ ہیں ان پر بھی کام ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام علماء کو سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم والی فرمائے۔ طبیعت کی خرابی کی بنا پر گلا بھی خراب ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ محافظ کی کثرت کی وجہ سے گلا متاثر ہے، لیکن مجھے حضرت اللہ حافظ نذیر صاحب نے جو فرمایا میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے اپنی بات مکمل کروں۔ آج کل جو تقریریں ہو رہی ہیں حضرت قاری صاحب کے آپ جانتے ہیں، وہ زیادہ تر لوگوں کو اب تو خیر حالات بدل گئے، لوگ اب علمی باتیں سننا شروع ہو گئے۔ کچھ عرصہ پہلے 2-4 سال پہلے اگر کوئی علمی بات کرتا تھا تو لوگ نہیں سنتے، کہتے تھے آپ کو سر لڑانا لو جی شعر پڑھنا لو۔ اگر آپ نے صرف شعروں تک اور یہ سنی طریقوں تک آپ نے اپنے آپ کو رکھا تو آپ تو جیلوں میں رہتے ہیں، اور جیلوں کے اندر جو سوشل میڈیا پر فتنے ہیں آپ کو پتہ ہے، کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا نام لینے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کس طرح وہ جو ہے وہ لوگوں کے عقائد اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کی، الحمدللہ ہم نے جیلوں کے اندر یہ کام شروع کیا علم اور علماء کی سرپرستی میں، تو اللہ کے فضل و کرم سے بچے جو ہیں وہ واپس آنا شروع ہو گئے۔ اور قاضی صاحب آپ کی میں خوشی کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ پوری سنچری ہو گئی ہے، 100 بچے جو ہیں ہم نے واپس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ۔ یہ ساتھی بھائی بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ درگاہ کی جگہ موجود ہے، آپ وہاں جائیں گے تو محفل کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ حاجی صاحب کی ایک جانب سے میں ہی اعلان کر دیتا ہوں کہ محفل میں آنے والا ہر شخص مہمان خصوصی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ خصوصی ہوتا ہے، وہ عام نہیں ہوتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ شہر جیلم میں مضافات میں کہیں بھی آپ کو اس طرح کے نظریات کے بندے ملتے ہیں جو سوشل میڈیا سے وہ کوئی کلپ سن کر کسی کی بات سن کر متاثر ہو کر انہوں نے اپنی نماز کا طریقہ بدل دیا ہے یا انہوں نے اپنا جو ہے وہ نظریہ بدل دیا ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں، ہمیں اپنے گھر بلا لیں، ہمیں اپنے دفتر بلا لیں، یا ہمارے پاس آپ مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین محلہ نمبر 1 جیلم کے اندر آپ تشریف لے آئیں۔ ہر اتوار کو الحمدللہ تعالی ہم نے درس تحاوی شریف شروع کیا ہے، یہ مرکزی جامع مسجد خانسامہ میں، یہ 1 گھنٹہ اس کا دورانیہ ہے، تقریباً 20 منٹ کے 25 منٹ کا درس ہوتا ہے، اور اس کے بعد باقی جتنا بھی ٹائم ہے وہ سوال و جواب ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو نوجوانوں کو لے کر آئیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ جیلم اگر فتنوں کی وجہ سے یا فتنے کی وجہ سے مشہور ہے، اور الحمدللہ فتنوں کی دفاع کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو شامل آپ اس میں تعاون کریں گے، آپ اس میں ہمارے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ روزے قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سورہ ال عمران کی آیت نمبر 103 پڑھی ہے۔